جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتار دیا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا کہ جب خاتون شیلڈ لینے پہنچی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نے ان سے مکالمہ کیا، ان سے بات کی اور کہا یہ کیا ہے، اور اسی دوران خاتون کا حجاب اتار دیا۔ اس پہ تمام کھڑے جو فریقین تھے پیچھے وہ ہنس رہے تھے، یہاں تک ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ نے خاتون کا حجاب اتار دیا، تو جس پہ ان کا جو جواب تھا وہ اتنا شرمناک تھا کہ شاید ہم اسے یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ تو بھارت خود کو ڈیموکریسی کہنے والا ملک بنتا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو تمام اقلیتی برادری کو مذہبی تہوار منانے کی اجازت ہے، اپنے حساب سے فیسٹیول منانے کی اجازت ہے، جبکہ بھارت میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی فیسٹیول بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مذاہب کے کپڑے پہننا بھی اب مشکل ہو گیا ہے۔ اسلم غوری صاحب سے اس پہ سٹیٹمنٹ لیں گے۔ اسلم صاحب، یہ واقعہ پیش آیا ہے، بہار کے وزیر اعلیٰ تھے نتیش کمار، جنہوں نے گھٹیا حرکت کی، تقریب کے دوران خاتون کا جو حجاب ہے وہ اتار دیا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگ جو تھے، جو موجود تھے، وہ ہنس رہے تھے، اور بعد میں جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے خاتون کا حجاب کھینچا، جس پہ ان کا کہنا تھا، ایک بہت ہی شرمناک جواب انہوں نے دیا جو شاید ہم یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے نا جی، وہ شدت پسندی کا وہ تو پہلے سے ہی عیاں ہے، جب سے مودی سرکار کی حکومت آئی ہے اور یہ لوگ آئے ہیں۔ اس سے پہلے کانگریس ہوتی تھی تو کوئی ڈیموکریٹک بات کر دیتی تھی، یہ تو بالکل ایک شدت پسند جماعت ہے، اور اس نے مودی صاحب نے آنے کے بعد شدت پسندی پورے انڈیا کو اس میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ لیول کا آدمی اور اس قسم کی چھوٹی حرکت کرے اور اس بچی کا نقاب اتارے، میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کا وہ جو سیکولر چہرہ ہے نا، وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے، اور قوم کو، دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا کے اندر اقلیت کے لیے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں اقلیتوں کے لیے ایک ان کا ہم نے قانون بنایا ہے، اور اس میں اتنے اختیارات ان کو دیے ہیں کہ ہماری حکومت نے تو ان کو سوموٹو کا بھی دے دیا کہ جس کو چاہیں وہ بلا لے، جس پہ ہم نے کہا کہ نہیں، سوموٹو تو سپریم کورٹ سے آپ نے واپس لے لیا، تو ان کو کیوں دے رہے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنی آزادی ہے کہ یہاں پر ہمارے سندھ حکومت میں تو ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ غیر مسلم 18 سال سے کم عمر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حالانکہ اسلام میں تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی جب وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو یہاں فیسلٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے شدت پسندی کا، اور پاکستان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہماری جو حکومت ہے نا، میڈیا، اب دیکھو اس ایشو کو میڈیا اٹھا رہا ہے، لیکن ہماری کہاں ہے وہ، ہمارا وزارت خارجہ کہاں ہے، وہ لوگ کہاں ہیں بیٹھے، وزیر خارجہ کہاں ہیں؟ اس ایشو کو کیوں نہیں دنیا کے سامنے لاتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے، مسلم کنٹریز کے سامنے یہ چہرہ کیوں نہیں ان کا دکھاتے، ہم اس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں اس طرح کی سوچ ختم ہو گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو گوری صاحب، جب اس خاتون کو شیلڈ پیش کی گئی، اسے ملازمت دی گئی، تو اب خاتون نے ملازمت لینے سے بھی انکار کر دیا ہے اس واقعے کے بعد۔ جی، یہ تو اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی ہمت کو، اس کو داد دینی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کے سامنے اس طرح اس نے دبنگ انداز میں اپنے آپ کو سٹینڈ کیا۔ تو یہاں تو کوئی چھوٹا ڈپٹی کمشنر ہو تو اس کے سامنے مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو کھڑا ہونا، اور اس اور بیچاری بچی نے جس طرح سے کھڑی ہوئی سٹینڈ لیا اس نے، تو اسے ہمیں تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، سلام بھی پیش کرنا چاہیے، اس کی ہمت اور داد دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے جو اپنے فرائض ہیں ہم وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا بھی تو کچھ حق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں۔ مسلمان کہیں بھی ہو، چاہے غزہ میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے شام میں ہو، کہیں بھی جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستانی مسلمان بولتا ہے۔ پوائنٹ لے لیتے ہیں خرم صاحب سے۔ خرم صاحب، بھارت میں مذہبی آزادی ترک کر دی گئی ہے، تقریب کے دوران خاتون کا حجاب کھینچا گیا، اب ایسا لگتا ہے کہ لباس کا انتخاب بھی بھارت میں دباؤ کے طریقے سے دکھایا جائے گا کہ بھارت کی جو سسٹم ہے یا بھارت کا جو فیسٹیول ہے اسی طریقے سے آپ نے رہنا ہے، ادروائز اگر آپ اپنی طریقے سے لے کے جائیں گے، یعنی کہ اسلامی ممالک کے طریقے سے، اسلامی حجاب کے طریقے سے، تو وہ بھارت میں پھر خاصا مشکل ہو جائے گا۔ غوری صاحب نے جو بات کی نا کہ بھارت بیسیکلی ایک سیکولر ملک ہے، اور انہوں نے اس حرکت کے بعد اس وزیر اعلیٰ کی، یعنی اس پستی والی اور اس گھٹیا حرکت کے بعد یہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ ایشو تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اقلیتوں کے لیے ہے جو کہ وہاں پر آر ایس ایس کی اس فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ریڈیکل جو جماعت کی حکومت ہے اس کے جو رہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو کہ آپ نے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر خاص طور پر اور اس جنگ کے بعد اس ریڈیکلائزڈ موومنٹ کو پوری دنیا کے آگے آپ نے ایکسپوز کیا۔ آج جب مودی پہنچا ہے وہاں پر
تو وہاں پر میرے خیال میں ابھی کنگ جارڈن، جبکہ جارڈن کے کنگ کا میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہاں پر اس وقت اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بڑا سطحی لیول کا پروٹوکول ملا اور اس کو وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں آیا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ دلوں کو، ہمارے دلوں کو چیرنے والا واقعہ ہے کہ نوجوان لڑکی ہے اور وہ ایک اس قدر لائق فائق لڑکی ہے اس ملک کی، اور کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ وہ ہتک کر رہا ہے اور اس کی وہ بے عزتی کر رہا ہے. آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ صرف یہ ایک واقعہ انڈیا کے لیے تمام عالم اسلام میں، ناٹ اونلی فار ان پاکستان، ہم تمام غمگین ہیں، ہم تمام پریشان ہیں. دوسری طرف جو غوری صاحب نے کہا کہ ہماری طرف اقلیتوں کو آزادی ہے، وہ اس لیے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں ان کے لیے آزادی سکھاتا ہے. ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں کبھی بھی ایسی حقارت نہیں آئے گی کہ جس کی بنیاد پر ہم ڈی گریڈ کریں، بلکہ پاکستان تو ایک مثال ہے جہاں پر اقلیتوں کو ان کے حقوق بہت بہتر انداز میں ملتے ہیں. Having said this, انٹرنیشنلی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک واقعہ نہ صرف واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو تصور کیا جا رہا ہے. اور کی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ جارڈن کے جو کنگ ہیں، آج مودی کو ریسیو کرنے جہاز پہ کوئی نہیں گیا اور آج ماتم کر رہا ہے RSS کا میڈیا کہ ہمارے جو ہے پرائم منسٹر کو جارڈینین جہاز تک ریسیو کرنے نہیں آئے. یہ بہت ایک دور. بالکل ٹھیک ہے. مقدار صاحب سے بھی پوائنٹ لے لیں گے. مقدار صاحب، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ تقریب کے دوران خاتون کا حجاب کھینچ لے اور پھر جب صحافی ان سے سوال کرتے ہیں تو شرمناک جواب دیتے ہیں؟ بھارت میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رہنا اب مشکل ہو گیا ہے. بالکل، یہ ایک انتہائی گھٹیا، بیہودہ اور غیر انسانی حرکت تھی. چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یہ چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بھی مذہب کی توہین کریں. اور یہ انڈیا میں ایک روش بن چکی ہے. بھارت میں ایک RSS رجیم کی حکومت ہے اور ان کی یہ روش بن چکی ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک حد تک اب آگے جا چکی ہے. یہ ایک ایسا مطلب ایک جنرل پبلک میں تو ان کے آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس طرح کی حرکت کرنا، اس کو شرم آنی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے تو اس کو اس وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مقدار صاحب، خرم حمید صاحب اور اسلم غوری صاحب، آپ تینوں کو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین، اب یوں لگتا ہے کہ بھارت کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتار دیتا ہے اور جو ساتھ کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں. ایک جگہ تو بھارت دہشت گردی کو فنڈ کر رہا ہے اور دوسری جگہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے رہنا اب مشکل ہو گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.